السلام علیکم ویورز. کراچی ڈرگ روڈ ٹور کے آغاز والے دن صبح ہی سے افراتفری کا عالم تھا. ایک این جی اوز والے جو کہ ایڈز اور نشے کے عادی لوگوں کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ان کے ڈائریکٹر سے ملاقات کرنے پر انہوں نے اپنی ایمبولنس نما وین اور ساتھ میں اپنے عملے کے کچھ ارکان کو ہماری اوپننگ سیریمنی میں شامل ہونے کو کہا. کیونکہ اسٹاف کے لیے میرا یہ ٹور کسی مالی فائدے کے بغیر تھا، لہٰذا ان کی دلچسپی برائے نام ہی تھی. ویورز، موسم گرم ہونے کی وجہ سے صبح نکلنے کا ارادہ ضرور تھا، مگر چونکہ این جی او کے کارکن ڈائریکٹر کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے میرے ساتھ آ تو گئے، مگر انہوں نے سستی اور کاہلی کا بھرپور مظاہرہ کیا. میرے پہنچنے پر پہلے تو وہاں کے اسٹاف نے ایمبولنس میں پیٹرول کی کمی کا بہانہ بنایا. پھر اس کے بعد دوسرے کارکن جو کہ ابھی تک بیدار بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تک سو کے نہیں اٹھے تھے، جن کی سکونت اسی این جی او کے دفتر میں ہی تھی، وہ بھی بات دل نخواستہ آنکھیں ملتے ہوئے مجبوراً ہمارے ساتھ چلے آئے. ویورز، میرے علاوہ میرے کچھ دوست حضرات اور پرنسپل اور گھر کے افراد، سب کو یکجا کرنا میرے لیے کافی دقت طلب اور تھکنوار مرحلہ تھا. بٹ موبائل فون کی سہولت کی وجہ سے کافی حد تک کچھ مسئلہ حل ہو گیا. مگر پھر بھی چونکہ مجھے سب کو علیحدہ علیحدہ جگہوں پر، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس ٹور میں کسی کے لیے بھی کوئی مالی کشش نہیں تھی، مطلب کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں تھا کہ کسی کو کوئی پیسے نہیں ملنے تھے، کوئی ریفریشمنٹ نہیں ملنا تھا. اس لیے شامل افراد نے غیر دل جمعی سے حصہ لیا. بہرحال میں اپنے ٹور میں شریک تمام لوگوں کا دل سے ممنون ہوں. چونکہ میرے پاس این جی اوز کی طرح کوئی کثیر بجٹ نہیں تھا، یہ ٹور بھی لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کی غرض سے شروع کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کو سائیکل پر انجام دیا. ویورز، تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی سے میں نے سامان کی لسٹ لکھ کر اپنے والیٹ میں رکھ لی تھی. جانے سے ایک دن پہلے غیر ضروری سامان جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، وہ سب بیگ سے نکال باہر پھینکا. مطلب گھر سے باہر نہیں پھینکا، بیگ سے باہر پھینکا، کیونکہ زیادہ سامان رکھنے کی صورت میں مجھے سائیکل اور اپنے وزن کے ساتھ ساتھ بیگ کے وزن کو بھی دھکیلنا تھا. لہٰذا عافیت اسی میں تھی کہ سامان کم سے کم رکھا جائے. ٹور کو شروع کرنے سے پہلے 2 سائیکلسٹ حضرات سے ملا جو کہ میری طرح پورے پاکستان کا چکر مقابلے کی غرض سے لگا چکے تھے. دونوں وکٹری سٹینڈ پر تو نہیں آئے تھے، مگر چونکہ انہوں نے باقی شرکاء کے ہمراہ سفر مکمل کیا تھا سائیکل کا، لہٰذا کوئی پوزیشن نہ آنے پر بھی 8,000 کی رقم ان کے حصے میں آئی. دونوں نے اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہی مشورہ دیا کہ جتنا ہو سکے کم سے کم وزن رکھو تاکہ سائیکل کو آسانی سے چلایا جا سکے. پولیس کو پیشگی اطلاع اور قانونی تقاضے، جس میں روڈ پروٹیکشن کی سہولت کی غرض سے تحریری طور پر اجازت نامے کی درخواست بھی دے رکھی تھی میں نے، مگر مقررہ وقت گزر جانے کے کافی دیر بعد بھی کوئی پولیس موبائل وہاں نہ پہنچی. جو فون نمبر دے رکھے تھے ان پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جو صاحب بھی فون اٹینڈ کرتے وہ ہماری طرف سے لا علمی ظاہر کرتے اور ایک نیا نمبر لکھوا کر وہاں رابطہ کرنے کا کہہ کر فون ٹھک سے بند کر دیتے. چونکہ ساری بھاگ دوڑ میں نے اکیلے ہی کی تھی، لہٰذا میں نے احتیاطاً درخواست وصول کرنے والے سنتری کا موبائل نمبر لے لیا. نمبر تو لے لیا جس نے اس وقت مکمل طور پر ہر طرح کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا تھا، یا شاید ڈرامہ رچایا تھا، مگر اس کا موبائل مسلسل بند رہا. ڈرگ روڈ تھانہ ہمارے آغاز کے پوائنٹ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا. میرے ساتھ آئے ہوئے میرے ایک نیاز مند، جنہیں میں نے تھانے جا کر پولیس موبائل کی فراہمی کے بارے میں پوچھنے کی نیت سے بھیجا. اسی اسنا میں ہم ڈرگ روڈ فلائی اوور کے نیچے سائیکل اور بینروں کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے. آتے جاتے بسوں کے مسافروں اور گاڑیوں میں بیٹھے افراد ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے گزر جاتے تھے ہمیں دیکھ کر.
اس دوران میں نے متعدد مرتبہ ایک آخری کوشش کے طور پر پولیس والوں سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی، جو کہ بے سود واقع ہوئی۔ اعجاز احمد تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو چہرے پر خاموشی کا سکوت کا عالم تھا۔ میرے استفسار پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ وہ تھانے کے باہر کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد یوں ہی باہر سے ہی واپس لوٹ آئے، مطلب وہ تھانے کے اندر نہیں گئے۔ ان کو پولیس فوبیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے ان کی اس وقت ان پر طاری حالت سے ہو رہا تھا۔ پولیس کے مظالم اخباروں میں پڑھ کر اور لوگوں کی زبانی سن کر پولیس والوں سے اتنا خوفزدہ رہتے تھے کہ تھانے کے اندر جانا تو دور کی بات، پولیس کا نام سن کر ہی ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ احتراماً وہ مجھ سے شروع میں منع نہ کر پائے۔ خیر، وہ وقت بحث میں پڑنے اور غصہ کرنے کا نہیں تھا۔ این جی او والے نے ایمبولینس بھیج کر احسان تو جو کیا وہ کیا، مگر ان کے اسٹاف نے ہمیں تنگ کرنے کی فروغ گزارش نہیں چھوڑی۔ ہم تمام لوگ شارع فیصل کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ایمبولینس ڈرائیور نے راشد منہاس روڈ پر لے جا کر کھڑی کر دی۔ سامان ادھر، لوگ ادھر، اور ایمبولینس جو کہ ہم سے بچھڑی کھڑی تھی۔ یہ تمام منظر کسی لٹے ہوئے قافلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے قدرے اونچی آواز میں کہنے پر ڈرائیور نے پہلے تو یہ توجہ پیش کی کہ ایمبولینس ون وے ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں لا جا سکتی۔ بالآخر کار ایمبولینس کو ریورس کر کے پیچھے لے کر آئے۔ اس پر بینر آویزاں کیے اور این جی او والوں کے ارکان، جس میں کچھ ایچ آئی وی اور ڈرگ ایڈکٹ بھی تھے، مگر شاید اب ریکور ہو چکے تھے یا انڈر ٹریٹمنٹ تھے، تصویر کھنچوانے کے لیے منتظر نگاہوں سے میری جانب تکے جا رہے تھے کہ کب ہم لوگ اپنے ساتھ ان کی بھی تصویریں بنائیں۔ تصویریں بنانے کے بعد انہیں یہ تشویش بڑھ رہی تھی کہ یہ جو تصویریں بن رہی ہیں یہ ان کو ملیں گی بھی یا نہیں۔ ویورز، پھر تقریباً 11:30 بجے سفر کا آغاز کیا، دن کے ٹائم، ناٹ رات کے ٹائم، دن کے ٹائم۔ سورج کی تمازت اپنے عروج پر تھی۔ اس موقع پر مجھے یہ کوٹ یاد آیا: "If you have a strong faith in your cause, the hot sun will cool for you." میری تمام تر توجہ اپنی پہلی منزل کی جانب تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی سائیکلنگ کے بعد میں کراچی سپر ہائی وے ٹول پلازا پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر یونیفارم میں ملبوس موٹر وے والے اور ان کے ماتحت میرے منتظر تھے۔ دل میں خوشی کی لہر اٹھی اور خدا کا شکر ادا کیا موٹر والوں نے پولیس والوں کی طرح دھوکہ نہیں دیا۔ ٹول پلازا پر رک کر زادِ راہ، جو کہ ایک بڑا بیگ اور چھوٹا بیگ جو کہ میری پشت پر تمام سفر تک میرا ہم سفر رہا، مشتمل تھا، مطلب میرا زادِ راہ ایک چھوٹا بیگ اور ایک بڑا بیگ تھا، اپنے ساتھ آئے ہوئے دوستوں اور بھائیوں اور بہن نے دعاؤں کے ساتھ الوداع کیا۔ ڈرگ روڈ سے ٹول پلازا تک کا سفر ٹریفک کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے طے کیا۔ کراچی ٹول پلازا سے نوری آباد، یہ پہلے دن کا سفر تھا۔ ابھی تک جو میں آپ کو اپنی سنا رہا تھا گیتا، وہ ڈرگ روڈ سے کراچی ٹول پلازا، یہ بھی کراچی ہی ہے، مطلب میرا اوپننگ پوائنٹ جہاں سے اوپننگ سیرمنی ہوئی وہ کراچی ڈرگ روڈ سے ہوئی، وہاں سے پھر ٹول پلازا پہنچا ہوں۔ اب ٹول پلازا سے میں نوری آباد جا رہا ہوں اسی دن، سیم ڈے، یعنی ایک ہی دن میں مجھے کراچی ٹول پلازا سے اب نوری آباد کی طرف آن ورڈ موو کرنا تھا۔ ویورز، ہائی وے پر موٹر وے کے تحفظ کی وجہ سے سائیکل چلانے میں بڑا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ جتنی بھی پریشانیاں تھیں سب ٹل چکی تھی۔ ویسے کوئی تحریک ہو یا چھوٹی سے چھوٹی تقریب، ان سب کو عمل میں لانے سے پیشتر پریشانیاں واقع ضرور ہوتی ہوں گی۔ سفر کے شروع سے پیشتر حائل تمام رخنے اور رکاوٹیں میں عبور کر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے، ان تمام پریشانیوں کو میں نے اکیلے ہی تنہا فیس کیا، اٹینڈ کیا۔ ویسے جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو خدا آپ کا رہبر و معاون ہوتا ہے۔